مسیح میں بھائیوں اور بہنوں، ایک بار بطور سیمینار ہم نے خاموشی سے ان پتلے نیلے ہوائی میل کے خطوط کو نشان زد کر دیا جو بعض پادریوں کے لیے پہنچے تھے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کی وزارتوں کے فروغ کو یقینی بنانے والے فائدہ مندوں کا ہم نے ان کی تعریف کی اور شاید ان پر رشک کیا۔ آج ہم خطوط کے لیے نہیں بلکہ اپنے پاسپورٹ پر ڈاک ٹکٹ تلاش کرتے ہیں۔ چرچ میں کامیابی مادی خوشحالی اور عالمی رسائی سے ناپی گئی ہے، پھر بھی انجیل ہمیں صرف وہی شمار کرنے کی دعوت دیتی ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک صحیفہ خدا کو مظلوموں کے محافظ کا نام دیتا ہے۔ اموس نے گرج کر کہا، افسوس ان لوگوں پر جو غریبوں کو رونتے ہیں اور ملک کے غریبوں کو کچلتے ہیں۔ زبور گاتا ہے، رب اجنبی کی حفاظت کرتا ہے، یتیم اور بیوہ کو پالتا ہے۔ عبادت گاہ میں یسوع نے اپنے مشن کا اعلان کیا، غریبوں کو خوشخبری، قیدیوں کو آزادی، مظلوموں کے لیے آزادی۔ چرنی میں پیدا ہوئے، بغیر کسی مال کے مرتے ہوئے، اس نے غربت کو گلے لگایا تاکہ ہم اس کی دولت میں شریک ہوں۔ اور امیر آدمی اور لزر کی تمثیل میں ہمارا خادونت ظلم کی نہیں بلکہ بے حسی کی مذمت کرتا ہے، ہماری اپنی دہلیز پر مصائب کو دیکھنے میں ناکامی۔ یہ کوئی اختیاری تعلیم نہیں ہے۔ کچزم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ غربت کے ستائے ہوئے لوگ چرچ کی طرف سے ترجیحی محبت کا مقصد ہے۔ سینٹ ایمبروز نے متنبع کیا، اب غریبوں کو وہ نہیں دے رہے جو آپ کا ہے، اب جو ان کا ہے اسے بحال کر رہے ہیں۔ آگسٹین نے اعلان کیا، امیر کی ضرورتیں غریبوں کی ضروریات ہیں۔ ہمارے زمانے میں پوپ فرانسس اس پکار کی بازگشت کرتے ہیں، چرچ کو غریب اور غریبوں کے لیے ہونا چاہیے، پسماندہ لوگوں کی قدر بوجھ کے طور پر نہیں بلکہ انجیل کے دل کے علمبردار کے طور پر کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود اکثر ہماری پارشیاں سکون کی پناہ گاہیں بن جاتی ہیں۔ ہمارے بجٹ اور ترجیحات ان لوگوں کی ضروریات سے زیادہ ہماری آسانیوں کو پورا کرتی ہیں جو تکلیف میں ہیں۔ ہم غریبوں کے ساتھ مسیح کے مشن میں شراکت داروں کے بجائے غیر فعال وصول کنندگان کے طور پر پیش آتے ہیں۔ انصاف کے گہرے کام کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم فوری اصلاحات پیش کرتے ہیں۔ فوڈ ڈرائیوز، دوسرا مجموعہ غریبوں کا اختیار صدقہ سے زیادہ مانگتا ہے۔ یہ ہمیں سادگی کی طرف بلاتا ہے۔ ہم بھری ہوئی الماریوں، لگژری کاروں اور جدید ترین گیجٹس کا پیچھا کرتے ہیں جبکہ ہمارے پڑوسی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ مسیحی گواہ سادگی میں چمکتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی بجائے بانٹنا، لوگوں کو مال سے زیادہ اہمیت دینا، عیش و آرام کی بجائے محبت میں خوشی تلاش کرنا۔ اگر ہمارے رب نے اپنے داخلے کے لیے ایک عاجز گدھے کا انتخاب کیا ہے تو ہمیں شاہانہ سفر کو کتنا کم ترجیح دینا چاہیے۔ یہ ایک رومانوی ماضی کی خواہش نہیں ہے بلکہ ایک زندہ انجیل ہے۔ ہیٹی، 2010 میں سسٹر مارلن میری منٹر پر غور کریں۔ اس کا کلینک تباہ ہو چکا تھا، اس کے فنڈز ختم ہو چکے تھے، پھر بھی اس نے تکلیف کو ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے چرچ کے صحنوں کو ٹرچ ٹینک میں تبدیل کیا، فارماسسٹ کے ساتھ کریڈٹ پر بات چیت کی اور بین الاقوامی امداد کو سب سے پہلے غریب ترین محلوں تک پہنچانے کو یقینی بنایا۔ اس نے مراعات کے ذریعے نہیں بلکہ پسماندہ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ذریعے جانیں بچائیں۔ تو میں اب سے پوچھتا ہوں، آج ہمارے دروازے پر لزر کون ہے؟ ہم اپنے محلوں، گھرانوں، یہاں تک کہ اپنے پیروں میں نادیدہ کس کے پاس سے گزرتے ہیں؟ غریبوں کے لیے ترجیحی آپشن ہمیں اپنی زندگیوں کو دوبارہ ترتیب دینے کی ترغیب دیتا ہے، سادہ زندگی گزارنے کے لیے فراخ دلی سے دینا، دلیری سے وکالت کرنا اور ان کی فریاد کو ہر انتخاب کو شکل دینے دیں، ہمارے گھروں، ہماری پارشوں اور ہمارے چرچ میں۔ یوکرسٹ خود اس تبدیلی پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کی بھوک کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی کی روٹی کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم قربان گاہ پر مسیح کے جسم کی تعظیم کیسے کر سکتے ہیں اور غریبوں کے دکھ میں اسے پہچاننے میں ناکام ہو سکتے ہیں؟ بھائیوں اور بہنوں، کوئی فرار نہیں ہے۔ مسیح سے محبت کرنا غریبوں سے محبت کرنا ہے۔ مسیح کی خدمت غریبوں کی خدمت کرنا ہے۔ غریبوں کو نظر انداز کرنا خود مسیح کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ خطوط اور پاسپورٹ جنہوں نے کبھی ہمیں متاثر کیا تھا اس الہی سمن کے سامنے پیلے پڑ گئے۔
हमारी खिदमत, हमारे ईमान और हमारे गवाही का सही पैमाना गरीबों की फरियाद के जवाब में है। आइए हम दुआ करें कि हमारी आंखें हमारे दरवाजे पर नजर के लिए खिल जाएं, हमारे दिल बेहिस्सी से हमदर्दी में बदल जाएं और हमारा चर्च वाकई गरीब और गरीबों के लिए बन जाए। खादोनद, जो हमारी खातिर गरीब हो गया, हमें इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए ताकि उसके सामने खड़े होकर हम साने जो कुछ तुमने इनमें से छोटे के लिए किया वो मेरे लिए किया। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matters. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.